السلام علیکم. سیکنڈ ایئر کورس کے ساتھ ایک بار میں پھر حاضر ہوں آپ لوگوں کی خدمت میں، اور آج کا جو لیسن ہے یونٹ نمبر 2 جناح ویژن آف پاکستان، جس کا ہم نے آج پارٹ 4 کرنا ہے. پچھلے ویڈیوز میں ہم نے پارٹ 3 پارٹ 2 اینڈ پارٹ 4 کور کیے تھے. آج ہم لوگوں نے پارٹ 4 اس کا کرنا ہے. آئی کین ناٹ ایمفیسائز اٹ ٹو مچ. میں اس بات پر زیادہ زور تو نہیں دے سکتا. وی شوڈ بگن ٹو ورک، لیکن ہمیں کام کرنا شروع کرنا چاہیے ان دیٹ اسپرٹ، اس جذبے کے ساتھ. اینڈ ان دا کورس آف ٹائم، اور وقت کے ساتھ ساتھ آل دیس اینگولیرٹیز آف میجورٹیز اینڈ مائنورٹیز کمیونٹی، اور یہ جتنے بھی ہمارے پاس اینگولیرٹیز ہے، چاہے اکثریت کے ہو یا اقلیت برادری کے ہو، چاہے وہ ہندو کمیونٹیز کے ہو یا مسلم کمیونٹیز کے ہو، مطلب دا پیپل دے آر لیونگ ان پاکستان ان دیس اسٹیٹس. بیکاز ایون ایز ریگارڈ مسلم، اگر مسلمانوں کے حوالے سے بات کی جائے تو یو ہیو اے پٹھان، تو اس میں پٹھانس بھی آتے ہیں، پنجابیز بھی ہے، شیعز بھی ہے، سنیز بھی ہے، اینڈ سو آن. امنگ دا ہندوز یو ہیو اے برامنس، ویشنوز، کتریز اینڈ بنگالیز. تو ہندوز میں بھی ہمارے پاس یہ ہے مدارسز اینڈ سو آن، اور اس میں ہم یہ ساری چیزیں ہمارے پاس آتی ہیں. ول وینش. تو ان ساری چیزوں کو ہم نے ختم کرنا ہے، کیونکہ یہاں پر ہم نے ایک ہو کے رہنا ہے. ان پاکستان دا فرسٹ پرائورٹی شوڈ بی دا سٹیزن آف دا پاکستان. دا سیکنڈ پرائورٹی ایکچولی ہی مینس ٹو سے دیٹ، ڈزنٹ مین ٹو سے دیٹ کہ ہم نے ریلیجنس کو بھی فالو کرنا ہے، مطلب رسپیکٹیو ریلیجنس کو، چاہے جس کا کوئی بھی مذہب ہو، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو. سو فرام دیٹ پرسپیکٹیو وہ اس کا ریلیجن ہے، اس کو کیری کرنا چاہیے. لیکن سب سے پہلی جو ہم پہ رسپانسبلٹی آتی ہے، وی آر دا سٹیزن آف دس اسٹیٹ اینڈ وی ہیو ٹو کیئر اباؤٹ اٹ. انڈیڈ اف یو آسک می، یقیناً اگر تم مجھ سے پوچھ لو، دس ہیز بین دا بگیسٹ انٹرسٹ ان دا وے آف انڈیا ٹو اٹین فریڈم اینڈ انڈیپینڈنس. اگر تم مجھ سے پوچھ لو تو میں بھی بتا سکتا ہوں کہ یہ سب سے بڑی رکاوٹ تھی راستے میں، انڈیا کے راستے میں، کہ وہ آزادی حاصل کر سکے، فریڈم حاصل کر سکے، انڈیپینڈنس حاصل کر سکے انگریزوں سے. کیونکہ جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ مسلمز اینڈ ہندوز were the two different communities. They cannot live together. They were thinking about themselves. They were not working together. Hindus were thinking differently from the Muslims. The Muslims اس کی ایک اپنی سوچ تھی، ایک اپنی الگ سے ان کے خیالات تھے، ہندوز کے اپنے الگ خیالات تھے. تو they were not on one بورڈ. تو وہ ایک ہی پیج پر نہیں تھے، اس لیے ان کو انگریزوں کو وہ ٹف ٹائم نہیں دے سکتے تھے. وی وڈ ہیو بین اے فری پیپل لانگ ایگو. ہم بہت پہلے آزاد ہو چکے ہوتے. نو پاور کین ہولڈ اندر نیشن. کیونکہ کوئی بھی طاقت دوسرے نیشن کو زیادہ دیر تک اس پر قبضہ نہیں کر سکتی. اسپیشلی نیشن آف دا 400 ملینز سول، جس میں 400 ملینز لوگ رہتے ہیں، وہ بھی غلامی میں. Nobody could have conquered you. تمہیں کوئی بھی فتح نہیں کر سکتا، تم پر کوئی بھی غالب نہیں آ سکتا. Even if it had happened, nobody could have continued it hold on you for any length of time. اگر ممکن ہو بھی جائے کہ کوئی تم پر آئے، تمہیں فتح کرے یا تم پر قبضہ کر لے، تو زیادہ دیر تک وہ اپنا قبضہ جمائے نہیں رکھ سکتا، وہ اپنا ہولڈ تم پر برقرار نہیں رکھ سکتا. But for this, therefore we must learn a lesson from this. اس لیے ہم سب کو ایک سبق سیکھنا چاہیے اپنے ماضی سے. You are free. تم آزاد ہو. You are free to go to your temple. اب دیکھو یہ لائنز جو آپ کے فرسٹ ایئر کے کورس میں جو اس کا سبق تھا قائد اعظم کا رسپانسبلٹی آف دا یوتھ، اس سے لیا گیا ہوا ہے. وہاں پر بھی اس نے یہی بات کی تھی دیٹ یو آر فری. یہ بات اس نے 9 کے بکس میں بھی کی ہے دیٹ یو آر فری ٹو گو ٹو یور ٹیمپل. تم آزاد ہو، تم اپنے ٹیمپلز میں جا سکتے ہو. یو آر فری ٹو گو ٹو یور ماسک. اپنے مسجدوں میں جا سکتے ہو. اینڈ ٹو اینی ادر پلیس آف دا ورشپ، اور کسی دوسرے مقام پر جہاں پر تم عبادت کرتے ہو. ان دس اسٹیٹ، اس ریاست پاکستان میں، یو مے بلانگ ٹو اینی ریلیجن. تمہارا تعلق کسی بھی مذہب سے، نسل
سے یا مطلب کسی بھی کریڈ سے ہو سکتا ہے. دیٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دا بزنس آف دا اسٹیٹ, اور اس کا کوئی تعلق اس ریاست کے کاموں سے نہیں ہوگا. مطلب یو آر دا سٹیزن آف دس اسٹیٹ, سو دیٹ از انف. ناؤ اف یور ریلیجن از if you belong to a Christianity, you belong to a Hinduism, you belong to a Muslim, so this is all these people are the part of this new state, and the new state is known as a Pakistan. Now I think that we should keep that in front of us. I think میرا خیال ہے we should keep that in front of us کہ یہ ساری چیزیں ہم نے اپنے سامنے, اور آئیڈیل ہم نے اپنی مثال, آئیڈیل مثال کو کہتے ہیں, مثال اپنے سامنے رکھنی چاہیے. And you will find that, اور تمہیں پتہ چل جائے گا that in the course of time, وقت کے ساتھ ساتھ Hindus would cease to be Hindus, کہ Hindus would cease to be Hindus and Muslim would cease to be Muslim, not in the religious sense کہ ہندو کو ہندو ہونے مطلب کہ اس کو ہندو کی طرح بیہیو نہیں کرنا ہوگا, مسلم کو مسلم کی طرح بیہیو نہیں کرنا ہوگا, but not in the religious sense, مذہب کے لحاظ سے نہیں. مطلب وہ مذہب ان کا ہے, ان کی لائف میں ہے, ان کو ان کے جو سارے رسومات ہے, ریچولز ہے, ان کے جو ہر ایک مذہب کے جو ایک کنڈیشنز ہوتی ہیں وہ آپ لوگوں کو نے فالو کرنے ہیں. اینڈ یو ہیو ٹو اسٹیک, یو ہیو ٹو preach your respective religion, but to live in this state, but to live in Pakistan, you have to follow the rules of the state, you have to follow the rules of the constitutions, because we have to maintain the law and order situation. So یہ سارا مطلب تھا قائد اعظم کا, because that is the personal faith of each individual, کیونکہ یہ تو ذاتی یقین ایک عقیدہ ہے, ہر ایک انڈیویجول کا انفرادی عقیدہ ہے ہر ایک کا. بٹ ان دا پولیٹیکل سینس, لیکن سیاسی نقطہ نظر سے ایز دا سٹیزن آف دا اسٹیٹ, تو وہ ایک شہری ہے, ایک باسی ہے اس ریاست کا, اینڈ اسٹیٹ از دا ریسپانسبل فار his or her right. Now whether he or she is a Hindu or Muslim or Christians. Well gentlemen, gentlemen, I do not wish to take up any more of your time. میں اب زیادہ وقت آپ لوگوں کا نہیں لوں گا. and thank you again for the honor, اور میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اس عزت کے لیے. you have done to me, جو آپ لوگوں نے مجھے دیا, مجھے عطا کیا. I shall always be guided by the principle of the justice and fair play without any, as is put in the political language, prejudice and ill will, in another word, partiality and favoritism. میں ہمیشہ بغیر کسی انصاف اور منصفانہ کھیل کے اصولوں سے رہنمائی حاصل کروں گا. مطلب یہ مطلب ہے کہ I shall always be guided by the principle of the justice, کہ میں ہمیشہ انصاف کے تقاضوں کی بات کروں گا, منصفانہ رویوں کی بات کروں گا, اور اس کو اپنی زندگی میں لاؤں گا, اس کو میں اس کی پریچنگ کروں گا, اس کو میں فالو کروں گا, اور اس کو میں فالو کرنے کی مطلب ایڈوائس یا مطلب رولز وغیرہ جو بھی ہے میں اس کو ادا کروں گا. ایز اٹ وڈ ان دا پولیٹیکل لینگویج, اگر میں سیاسی زبان میں اس کی تعریف کروں, prejudice and ill will in another word, جو سیاسی زبان میں مطلب تعصب ہے, بدنیتی ہے, جو دوسرے وقت میں فار ایگزامپل پارشیلٹی ہے اور فیورٹزم, یا ہم جو جانبداری کا ہم مظاہرہ کرتے ہیں. مائی گائیڈنگ پرنسپل ول بی جسٹ اینڈ کمپلیٹ امپارشیلٹی, کیونکہ میرا جو اصول ہے, پرنسپلز, میرا جو باقاعدہ جو رہنمائی کا جو اصول ہے وہ انصاف پر مبنی ہوگا, وہ غیر جانبداری پر مبنی ہوگا. میں کسی کو کوئی فیور نہیں کروں گا. میری ساری ڈیسیژن جو ہوں گے, فیصلے جو ہوں گے, وہ صرف وہ امپارشیلٹی پر بیسڈ ہوں گے, وہ غیر جانبدار ہوں گے, اور وہ سب کے لیے ایک ہوں گے. اینڈ آئی ایم شیور, مجھے یقین ہے دیٹ ود یور سپورٹ, کہ تم لوگوں کے تعاون اینڈ کوآپریشن, اور کوآپریشن کی وجہ سے, کی مدد سے, آئی کین لک فارورڈ ٹو پاکستان بیکم ون آف دا گریٹسٹ نیشن آف دا ورلڈ, کہ پاکستان دنیا کی عظیم ترین اقوام میں سے ایک بننے کا منتظر مطلب میں دیکھ سکتا ہوں یا مجھے نظر آ رہا ہے. بٹ ایف یو کوآپریٹ اینڈ ایف یو سپورٹ می وٹ وی ہیو ڈن سو فار اینڈ ناؤ وٹ وی آر گوئنگ ٹو اچیو, سو فار دیٹ وٹ وی آر گوئنگ ٹو اچیو وی نیڈ your support, your cooperations. We need to make the state impartial, where all the decision is taken on the basis of merit, where justice prevail, where nobody where جہاں پر کسی کے حقوق کی پامالی نہ ہو. بٹ انفارچونیٹلی اپان ہز ڈیتھ یہ سارے جو وش تھے, اس کے جو یہ سارے جو ڈریمز تھے, یہ اسی کے ساتھ دفن ہو گئے. اینڈ ناؤ وی آر ان دا
ایک برننگ اسٹیٹ میں ہے. پاکستان از جسٹ لائک برننگ. ایوری ون از ایٹنگ پاکستانز. نو ون از no one even think about the progress of the people of the Pakistan are کیونکہ ہر ایک یہاں پر انفرادی سوچ ہے، ان کی اپنے بارے میں سوچتا ہے. سو this was the dream that he had envisioned, but unfortunately اس نے ایک پارٹ تو کمپلیٹ کیا اپنی زندگی میں، دوسرا پارٹ کمپلیٹ کرنے کے لیے اس کی زندگی نے اس کا ساتھ نہیں دیا. سو یہ کورس تھا، یہ یونٹ اسی کے ساتھ ختم ہوتا ہے یہاں پر. تھینک یو سو مچ.